استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل۔ مذاکرات استنبول کے مقامی ہوٹل میں ہوئے، میزبانی ترکی کے حکام نے کی۔ قطر مذاکرات میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان نے طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان پیش کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے رکنی وفد مذاکرات میں شریک ہوا۔ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب نے کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر کل ریاض روانہ ہوں گے۔ دورہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ہوگا۔ اعلیٰ سطحی وفد بھی ساتھ جائے گا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے سینئر اراکین شامل۔ شہباز شریف 27 تا 29 اکتوبر کو مستقبل کی سرمایہ کاری کانفرنس FII9 میں شرکت کریں گے۔ ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت اجاگر کریں گے۔ اگر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا 2 ٹوک الفاظ میں واضح پیغام۔ کہا، ہماری افواج اور پولیس اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم اور آپ اس لیے چین سے سوتے ہیں، آپ کے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ 40 سال تک افغانوں کی ہم نے مہمان نوازی کی، سمجھ نہیں آتا اتنی مہمان نوازی کے باوجود افغانستان کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے۔ افغان رجیم کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ گزشتہ دنوں سرحدی علاقوں میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ سربراہ پاک بحری ایڈمرل نوید اشرف کا کریک ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے آپریشنل تیاریوں اور جنگی استعداد کا جائزہ لیا۔ پاک میرینز میں جدید 2400 TD ہوور کرافٹس کے 3 یونٹس شامل۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہوور کرافٹس خشکی اور سمندر دونوں پر کارروائی کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں۔ سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاک بحریہ بحر ہند میں امن و استحکام کی ضامن، علاقائی سمندری سلامتی کی اہم شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا، ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، معیشت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم نواز کے اقدامات کی تعریف۔ پنجاب میں امن و امان اور ترقی کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں مرغوب احمد کے گھر جا کر اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر کی الگ الگ ملاقاتیں۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا 5 برس بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کے آغاز پر اظہار تشکر۔ برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی سفیر نے پاک بحریہ کے انسداد منشیات آپریشن کو سراہا۔ برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ سینٹر آف ایکسیلنس سے پاکستان اور برطانیہ کا قانونی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اسپیشل بچوں کے لیے صحت کا تاریخی پروگرام شروع۔ پنجاب میں 35,600 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کا آغاز۔ 20,000 بچوں کا موقع پر علاج۔ 9,000 بچوں کا اسپتالوں میں بہترین علاج جاری۔ پنجاب بھر میں اسپیشل بچوں کے داخلے کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم کامیاب۔ 5,000 نئے اسپیشل طلبہ کے داخلے۔ تعلیم میں شمولیت میں اضافہ۔ 2 خصوصی کورسز کا آغاز۔ ڈیزائن، یوٹیوب کنٹینٹ کریشن، سوشل میڈیا اور ای کامرس۔ 10 نئے کمپیوٹر لیبس کی منظوری۔ 8 موجودہ لیبس کو جدید خطوط پر استعمال کرنے کا فیصلہ۔ 18 ماسٹر ٹرینرز اور 1760 طلبہ کی ٹریننگ۔ بہترین 50 طلبہ کو لیپ ٹاپ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ RLNG گھریلو کنیکشنز کی بحالی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا، عوام کا دیرینہ مطالبہ آج پورا ہوا۔ گھریلو گیس کنیکشنز کی سپلائی ایک بڑا چیلنج تھا۔ گیس کنیکشنز کے لیے لاکھوں درخواستیں ملیں۔ تمام سیاسی رہنماؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک سے اندھیروں کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔
पंजाब हुकूमत ने आटे की तरसील पर पाबंदी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई। परमिट सिस्टम के तहत शफाफ तरीके से आटे की तरसील जारी है। पंजाब के पास 8,85,000 मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा, पंजाब आवाम का हक किसी सियासी तमाशे पर कुर्बान नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा, एहतजाज नहीं, फ्लोर मिल्स चलाएं। फोरकास्टिंग सिस्टम 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, जो पहले 3 थे और नॉन फंक्शनल थे, 2007 में मिले थे, उसके बाद कभी एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा ही नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं और 14 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं। तारीख में पहली मरतबा पंजाब में स्मॉग के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम किए गए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पुरआज़म है। पंजाब में स्मॉग गन के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूगी में कमी लाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे को साफ सुथरा बनाने के लिए कोशां हैं। स्मॉग से बचाव के लिए गुज़श्ता साल सख्त इक़दाम करना पड़े थे। गुज़श्ता साल स्मॉग के बायस से प्राइमरी स्कूल बंद थे। रवां साल स्मॉग की सूरत हाल गुज़श्ता साल जैसी नहीं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें 5 साल बाद दोबारा बरतानिया के लिए बहाल। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना हो गई। कौमी एयरलाइन की वापसी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर भरपूर इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ का इफ्तिताह, बरतानवी हाई कमिश्नर भी तकरीब में शरीक। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए आसानी, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल। माज़ी की पाबंदियों के बाद कौमी एयरलाइन ने दोबारा परवाज़ का सफ़र शुरू कर दिया। निशान हैदर हासिल करने वाले नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद के यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश। ISPR के मुताबिक सर्विस चीफ्स ने नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मुश्तरका पैगाम। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 की जंग में बहादुरी की तारीख रकम की। पीर कलविराज के दिफा में शहीद की जुर्रत और इस्तकामत हमेशा याद रखी जाएगी। पाक फौज के जवान सैफ उल जंजुआ शहीद के जज्बा ईमान व वफा से रहनुमाई लेते रहेंगे। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का अहम इजलास। सूबाई वजीर नासिर शाह को एजाजी PhD की सनद अता करने का फैसला। सूबाई वजीर की तालीम के फरोग और फलाह बहबूद के शोबे में खदमात पर डिग्री दी जाएगी। सिंडिकेट की सिफारिशात गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को भेजी जाएंगी। मंजूरी के बाद कॉन्वोकेशन में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह को डिग्री दी जाएगी।